شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانی بستی کی چھوٹی سی مسجد تھی جس کی دیواروں سے پلستر جھڑ رہا تھا۔ یہ مولانا عبداللہ کا مسکن تھا۔ مولانا عبداللہ ایک نیک سیرت، صابر اور خوش اخلاق شخص تھے۔ ان کی آواز میں وہ اثر تھا کہ سننے والوں کے دل پگھل جاتے، مگر دنیاوی حالت کے لحاظ سے ان کے دامن خالی تھے۔ گھر میں 3 جوان بیٹیاں اور ایک صابر بیوی تھی۔ غربت نے اس گھرانے پر سختی کے بادل چھا رکھے تھے۔ مہینے گزرتے مگر ان کے باورچی خانے سے گوشت یا لذیذ خوشبو کبھی نہیں آتی تھی۔ جب رمضان کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہوا تو آزمائش مزید بڑھ گئی۔ رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ تب دوپہر کے بعد جب سورج ڈھلنے لگا تو گھر میں غم کا عالم تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا مگر دسترخوان پر صرف پانی کے مٹکے اور چند خشک روٹیاں۔ مولانا مسجد سے فارغ ہو کر گھر آئے تو دیکھا کہ بڑی بیٹی خالی پتیلی چولہے پر رکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ بیٹی نے کہا، صبر کا دامن نہ چھوڑو، وہ رحیم ہے، پرندوں کو پالنے والا ہمیں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مولانا نے لرزتی آواز میں تسلی دی، حالانکہ ان کا اپنا دل بھی پاش پاش تھا۔ افطار کے وقت سب نے پانی سے روزہ کھولا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابھی عشاء کی اذان میں کچھ وقت باقی تھا کہ اچانک لکڑی کے بوسیدہ دروازے پر زور دار دستک ہوئی۔ مولانا عبداللہ نے حیرت سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک قد آور، واضح اور سفید لباس میں ملبوس شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب نور تھا اور آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھیں۔ شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانی بستی کی چھوٹی سی مسجد تھی جس کی دیواروں سے پلستر جھڑ رہا تھا۔ یہ مولانا عبداللہ کا مسکن تھا۔ مولانا عبداللہ ایک نیک سیرت، صابر اور خوش اخلاق شخص تھے۔ ان کی آواز میں وہ اثر تھا کہ سننے والوں کے دل پگھل جاتے، مگر دنیاوی حالت کے لحاظ سے ان کے دامن خالی تھے۔ گھر میں 3 جوان بیٹیاں اور ایک صابر بیوی تھی۔ غربت نے اس گھرانے پر سختی کے بادل چھا رکھے تھے۔ مہینے گزرتے مگر ان کے باورچی خانے سے گوشت یا لذیذ خوشبو کبھی نہیں آتی تھی۔ جب رمضان کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہوا تو آزمائش مزید بڑھ گئی۔ رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ تب دوپہر کے بعد جب سورج ڈھلنے لگا تو گھر میں غم کا عالم تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا مگر دسترخوان پر صرف پانی کے مٹکے اور چند خشک روٹیاں تھیں۔ مولانا مسجد سے فارغ ہو کر گھر آئے تو دیکھا کہ بڑی بیٹی خالی پتیلی چولہے پر رکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ ابھی عشاء کی اذان میں کچھ وقت باقی تھا کہ اچانک لکڑی کے بوسیدہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ مولانا عبداللہ نے حیرت سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک قد آور، واضح اور سفید لباس میں ملبوس شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب نور تھا اور آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھیں۔ اجنبی نے بڑے ادب سے کہا، السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا نے پوچھا، او علیکم السلام بھائی، آپ کون ہیں اور اس وقت کیسے آئے؟ اجنبی نے دھیمی آواز میں کہا، میرا نام جولکر ہے، میں دور دراز کے گاؤں وادی سکوت سے آیا ہوں۔ ہمارے گاؤں والوں کی خواہش ہے کہ اس سال کرو اور میں مولانا ہچکچائے، بھائی میں اس وقت اپنے اہل و عیال کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اجنبی مسکرایا اور مکمل تھیلی مولانا کی طرف بڑھائی، یہ پیش کی ہدیہ ہے، آپ کے گھر والوں کی تمام ضروریات کا انتظام ہو جائے گا، اور اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہم آپ کو وہ ہدیہ دیں گے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ مولانا نے تھیلی کھولی تو آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ اس میں سونے کے پرانے سکے اور اشرفیاں تھیں، اتنی بڑی رقم کہ ان کی نسلوں کی غربت ختم ہو سکتی تھی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، بیوی اور بچوں کو رقم دی اور ضروری سامان لے کر اجنبی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ وہ شخص مولانا کو لے کر بستی سے باہر نکلا جہاں ایک چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پہاڑوں کے درمیان ایک سرسبز و شاداب گاؤں بسا ہوا تھا۔ وہاں کی عمارتیں سفید سنگ مرمر کی بنی تھیں اور فضا میں مشک و عنبر کی خوشبو بستی تھی۔ گاؤں کے تمام مرد سفید لباس میں ملبوس تھے اور ان کے چہرے انسانی چہروں سے زیادہ اور پرکشستوتھائٹ ان کے سوکائے اس کے جسی ستا کی مولانا کو ایک عالی شان مسجد میں لے جایا گیا جس کی میناریں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ جولکر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، مولانا صاحب یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اس رات جب مولانا نے نماز عشاء کے بعد تراویح شروع کی تو مسجد کے در و دیوار ان کی تلاوت سے گونج اٹھے۔
पीछे सैकड़ों मरीद खड़े थे, मगर एक अजीब बात ये थी कि किसी के सांस लेने की आवाज़ तक न आती। सब ऐसे सुकून से खड़े थे जैसे पत्थर के बत हों। सहरी के वक्त दस्तरख्वान पर ऐसे फल और खाने चने गए जो मौलाना ने ज़िंदगी भर ना देखे थे। याकूत जैसे सरख अनार, चांदी जैसे सफ़ेद चावल और मशरूबात जो पीने से सारी थिकन दूर हो जाती। मौलाना अब्दुल्ला के लिए वो दिन किसी ख्वाब से कम न थे और सुबह सूरज निकलने से पहले ही सहरी का दस्तरख्वान सज जाता। दस्तरख्वान पर ऐसे परसरार पकवान होते जिनकी खुशबू से सारा हिजरा महक उठता। एक बार मौलाना ने जोलकर से पूछा, भाई ये फल कहाँ के हैं? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी मिठास और खुशबू कहीं नहीं देखी। जोलकर के लब्बों पर मुस्कुराहट आई। मौलाना साहब, ये हमारे ख़ास बागात की सौगात हैं जो आम नज़र से ओझल रहते हैं। ये आपकी खिदमत का सलाह है। दिन गुजरते गए और मौलाना ने महसूस की। इस गांव में कभी कोई बच्चा रोता हुआ नहीं सुनाई देता था, न कोई जानवर नजर आता। बाजार थे मगर वहाँ शूर और गल नहीं था। मस्जिद में जब वो तरावीह पढ़ाते तो मुक्तदियों की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती कि सफ़े मस्जिद से बाहर निकल जाती, मगर कदमों की आवाज़ सुनाई न देती। सब सफ़ेद लिबास में मलबूस खामोश और मतानत से खड़े रहते। और एक रात जब मौलाना तिलावत कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी आवाज़ में एक गैर मामूली ताकत आ गई है, जैसे कोई उनके अल्फाज को फ़ज़ा में थाम रहा हो। वो जितनी देर पढ़ते उनकी थकन इतनी ही कम होती। उन्हें ऐसा लगता जैसे वो ज़मीन पर नहीं बल्कि बादलों पर खड़े नमाज पढ़ रहे हों। सहरी के वक्त दस्तरख्वान पर ऐसे फल और खाने चने गए जो मौलाना ने ज़िंदगी भर न देखे थे। याकूत जैसे सरख अनार, चांदी जैसे सफ़ेद चावल और मशरूबात जो पीने से सारी थकन दूर हो जाती। मौलाना अब्दुल्ला के लिए वो दिन किसी ख्वाब से कम न थे और सुबह सूरज निकलने से पहले ही सहरी का दस्तरख्वान सज जाता। दस्तरख्वान पर ऐसे प्रसरार पकवान होते जिनकी खुशबू से सारा हुजरा महक उठता। जौल करके लबों पर मुस्कुराहट आई। मौलाना साहब, ये हमारे ख़ास बागात की सौगात हैं जो आम नज़र से ओझल रहते हैं। ये आपकी खिदमत का सलाह है। दिन गुजरते गए और मौलाना ने एक अजीब बात महसूस की। इस गांव में कभी कोई बच्चा रोता हुआ नहीं सुनाई देता था, न कोई जानवर नजर आता। बाजार थे मगर वहाँ शूर उगल नहीं था। मस्जिद में जब वो तरावीह पढ़ाते तो मुक्तदियों की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती कि सफ़ें मस्जिद से बाहर निकल जाती, मगर कदमों की आवाज़ सुनाई न देती। सब सफ़ेद लिबास में मलबूस खामोश और मतानत से खड़े रहते। एक रात जब मौलाना तलावत कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी आवाज़ में एक गैर मामूली ताकत आ गई है, जैसे कोई उनके अल्फाज को फ़ज़ा में थाम रहा हो। वो जितनी देर पढ़ते उनकी थकन इतनी ही कम होती। उन्हें ऐसा लगता जैसे वो ज़मीन पर नहीं बल्कि बादलों पर खड़े नमाज पढ़ रहे हों। रमज़ान का आखिरी इशरा ख़त्म होने को था और चांद रात का समा था। मौलाना को अपने घर वालों की याद सताने लगी। उन्होंने जोलकर से कहा, भाई कलीद है, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अब मुझे इजाज़त दें ताकि मैं अपने अहल खाना में खुशियाँ बांट सकूं। जोलकर ने सिर झुकाया और कहा, मौलाना, आपकी रिफ़ाक़त हमारे लिए बाइस बरकत थी। जोलकर ने सिर झुकाया और कहा, मौलाना, आपकी रिफ़ाक़त हमारे लिए बाइस बरकत थी। जोलकर ने मौलाना को कुछ अशरफियाँ, नक़द रकम और उनके घर वालों के लिए ख़ास तहाइफ़ दिए और रवाना कर दिया। मौलाना की आंखें नम हो गईं। वो माल व असबाब कभी ख्वाब में भी ना देखे थे। वो पुरसरार गाड़ी दोबारा नमूदार हुई और मौलाना को लेकर उनकी बस्ती की तरफ रवाना हो गई। बस्ती के करीब पहुंचकर गाड़ी रख गई। मौलाना उतरे और पलटकर देखा तो वो शख्स और गाड़ी धुएं की तरह गायब हो चुके थे। जब मौलाना अब्दुल्ला घर पहुंचे तो उनकी बीवी और बेटियां हैरान रह गईं। उनके हाथ में बेकीमत तहाइफ और तन पर शानदार लिबास देखकर कोई पहचान ना सका कि ये वही गरीब इमाम मस्जिद हैं। उनकी ईद इतनी शानदार गुजरी कि पूरे बस्ती में चर्चे हो गए। मौलाना ने बेटियों के लिए बेहतरीन कपड़े खरीदे, घर की मरम्मत का काम शुरू करवाया और गरीबों में खीरात बांटी। बस्ती के लोग हैरान थे कि एक माह में ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि मौलाना साहब की तकदीर बदल गई। 6 माह गुजर गए और मौलाना अब एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर उनके दिल में एक खलश बाकी थी।
وہ اکثر سوچتے کہ وہ وادی سکوت کہاں ہے۔ نقشے میں اس کا کوئی نشان نہیں، نہ کسی راہگیر نے اس کا کبھی نام لیا۔ ایک دن وہ اپنے پرانے دوست حکیم اسلم کے پاس بیٹھے، جو تاریخ اور جغرافیہ کا وسیع علم رکھتے تھے۔ مولانا دیکھی نے وہاں کے گاؤں اور لوگوں کا تذکرہ کیا۔ وہ لوگ حکیم صاحب پہلے خاموشی سے سن رہے تھے، پھر اچانک زور سے وہ مسجد لگے۔ وہ مولانا صاحب، وہ لگتا ہے آپ نے کیا خواب دیکھا؟ جس مقام کا آپ ذکر کر رہے ہیں مسجد، وہاں تو میلوں تک صرف ریت اور وہ لوگ دیکھے پرانا بیابان ہے۔ یہ صدیوں سے اسی نہ کوئی بستی آباد ہے، وہ مسجد دیکھی نہ وہ انسان کا نام، وہ لوگ نشان۔ لوگ اشرفیاں جانے سے گاؤں کتراتے ہیں۔ آپ مسجد دیکھی، پورا مہینہ گزارا ہے۔ مولانا کا رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ دیکھے نہیں، یہ حکیم صاحب اسی گاؤں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ وہ مسجد کھانے کھائے، وہ کھانے وہ لوگ دیکھے، وہ لوگ دیکھے۔ یہ اشرفیاں گاؤں کی ہیں، اسی گاؤں مسجد دیکھی۔ حکیم صاحب نے اشرفی اٹھائی اور وہ لوگ حیرت سے بولے، یہ اشرفیاں 500 سال پرانے ہیں، اس دور کے ہیں جب یہاں کوئی بادشاہت ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ دیکھے، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اشرفیاں اسی گاؤں کی ہیں۔ مولانا کی پریشانی بڑھ گئی، وہ فوراً اٹھے اور ارادہ کر لیا دیکھے کہ خود جا کر یہ اشرفیاں حقیقت اسی معلوم کریں ہیں۔ مولانا اسی راستے پر چل پڑے، وہ جہاں سے وہ گاڑی انہیں لے گئی تھی۔ دیکھے وہ چلتے رہے اشرفیاں اور اسی مقام پر پہنچے گاؤں کی ہیں جہاں عظیم شان مسجد وہ سنگ مرمر کے مکانات وہ لوگ، مگر وہاں پہنچ کر یہ قدموں تلے زمین نکل گئی۔ گاؤں کی ہیں، وہاں نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی گھر، نہ سبزہ۔ وہ لوگ دیکھے دور تک یہ صرف اشاڑیاں اسی گاؤں کی ہیں۔ پھوٹی وہ مسجد، قدیم قبریں وہ کھانے کھائے اور وہ لوگ دیکھے خیرہ یہ اشرفیاں اسی گاؤں کی ہیں۔ وہ مسجد دیکھی، دسترخوان کھانے کھائے سجا تھا۔ وہ لوگ وہاں اب صرف کالی چٹان یہ اور اشرفیاں اڑ رہی تھی، اسی مولانا گاؤں کی ہیں۔ گھٹنے کے مسجد دیکھی، گر پڑے وہ کھانے کھائے۔ یا اللہ، وہ لوگ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا میں کسی جادو میں مبتلا تھا؟ اسی کیا وہ سب میرا بھرم تھا؟ وہ روتے ہوئے گھر واپس وہ کھانے کھائے اور اپنی بیوی کو دیکھے ساری حقیقت اشرفیاں اسی بھی گاؤں سے کانپنے لگی۔ دیکھی کئی دن تک وہ کھانے کھائے، اسی سوچ میں وہ لوگ دیکھے ان کی بھوک یہ اشرفیاں ختم ہو گئی۔ گاؤں کی وہ بار بار مسجد دیکھی، اپنے ہاتھ کھانے کھائے۔ وہ لوگ دیکھے تے یہ اشرفیاں کیا یہ وہی ہاتھ ہیں اسی جنہوں نے ان کانوں کو چھوا تھا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور فضا میں اداسی چھائی ہوئی تھی، دروازے پر وہی جانی پہچانی دستک ہوئی۔ مولانا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ سامنے وہی قد آور شخص جول کر نیند کھڑا تھا۔ مولانا پیچھے ہٹ گئے۔ تم کون ہو؟ میں وہاں گیا تھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جل کر نیند نرمی سے مسکرائے، خوفزدہ نہ ہو سا ہو مولانا صاحب، میں وہی ہوں جس کے پیچھے آپ نے پورا رمضان گزارا۔ ہمیں جب معلوم ہوا کہ آپ ہماری حقیقت جاننے کے لیے بیابان تک گئے اور پریشان ہوئے تو میرا فرض تھا کہ سچ بتاؤں۔ مولانا صاحب، ہم انسان نہیں ہیں، ہم جنات کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو ہزاروں سال سے اس وادی میں مقیم ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ برسوں سے ہم کسی ایسے خوشحال کاری کی تلاش میں تھے جو ہمارے قبیلے کے نوجوانوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر سکے۔ ہم نے آپ کی غربت اور صبر دیکھا تو اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ آپ کی خدمت بھی کی جائے اور آپ سے فیض حاصل کیا جائے۔ وہ بستی جو آپ نے دیکھی وہ ہماری بستی تھی جو انسانی نظر سے پوشیدہ ہے۔ آپ کے لیے ہم نے اسے ظاہر کر دیا۔ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم صرف محبت اوئیں کے ہیں۔ جلکرنین نے جواب دیا، یہ ہمارے قبیلے کے صدیوں سے جمع کیے ہوئے خزانے ہیں جو اب آپ کی ملکیت ہیں۔ آپ نے ہمیں قرآن سنایا، ہم نے آپ کو دنیاوی آسائشیں دیں۔ یہ سودا نہیں، یہ محبت ہے۔ جولکر نے وعدہ کیا کہ ہر سال رمضان میں مولانا کو لینے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وقت گزرتا گیا۔ مولانا عبداللہ کی غربت کا قصہ پارینہ بن گیا۔ انہوں نے شہر میں تجارت شروع کی اور ان کے کاروبار میں ایسی برکت ہوئی
کہ وہ شہر کے سب سے خوشحال اور امیر تاجر بن گئے۔ ان کی بیٹیوں کی شادی اہلی خاندانوں میں ہوئی، مگر ہر سال جب رمضان کا چاند نظر آتا مولانا اپنی بستی سے غائب ہو جاتے اور 1 ماہ بعد واپس آتے۔ لوگ سمجھتے کہ مولانا اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مگر حقیقت صرف وہ اور ان کا رب جانتے تھے۔ وہ جنات کی اس نایاب بستی میں جا کر قرآن کی خوشبو پھیلاتے اور وہاں سے سکون قلب لے کر واپس آتے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو انسانی فہم سے بالاتر ہوتے ہیں۔ مولانا عبداللہ کی غربت اور ان کی آزمائش تھی، اور جنات کی دوستی انعام۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور فضا میں اداسی چھائی ہوئی تھی، دروازے پر وہی جانی پہچانی دستک ہوئی۔ مولانا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ سامنے وہی قد آور شخص جھول کر نیند کھڑا تھا۔ مولانا پیچھے ہٹ گئے۔ تم کون ہو؟ میں وہاں گیا تھا۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جول کر نیند نرمی سے مسکرائے۔ خوفزدہ نہ ہوش نہ ہو مولانا صاحب، میں وہی ہوں جس کے پیچھے آپ نے پورا رمضان گزارا۔ ہمیں جب معلوم ہوا کہ آپ ہماری حقیقت جاننے کے لیے بیابان تک گئے اور پریشان ہوئے تو میرا فرض تھا کہ سچ بتاؤں۔ مولانا صاحب، ہم انسان نہیں ہیں۔ ہم جنات کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو ہزاروں سال سے اس وادی میں مقیم ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ برسوں سے ہم کسی ایسے خوشحال کاری کی تلاش میں تھے جو ہمارے قبیلے کے نوجوانوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر سکے۔ ہم نے آپ کی غربت اور صبر دیکھا تو اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ آپ کی خدمت بھی کی جائے اور آپ سے فیض حاصل کیا جائے۔ وہ بستی جو آپ نے دیکھی وہ ہماری بستی تھی جو انسانی نظر سے پوشیدہ ہے۔ آپ کے لیے ہم نے اسے ظاہر کر دیا۔ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم صرف محبت اور مانگ بگیں۔ کیا کہ ہر سال رمضان میں مولانا کو لینے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وقت تو آئے کہ ایک تو گزرتا گیا۔ مولانا عبداللہ کی غربت کا قصہ پارینہ بن گیا۔ انہوں نے شہر میں تجارت شروع کی اور ان کے کاروبار میں ایسی برکت ہوئی کہ وہ شہر کے سب سے خوشحال اور امیر تاجر بن گئے۔ ان کی بیٹیوں کی شادی اہلی خاندانوں میں ہوئی، مگر ہر سال جب رمضان کا چاند نظر آتا مولانا اپنی بستی سے غائب ہو جاتے اور 1 ماہ بعد واپس آتے۔ لوگ سمجھتے کہ مولانا اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مگر حقیقت صرف وہ اور ان کا رب جانتے تھے۔ وہ جنات کی اس نایاب بستی میں جا کر قرآن کی خوشبو پھیلاتے اور وہاں سے سکون قلب لے کر واپس آتے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو انسانی فہم سے بالاتر ہوتے ہیں۔ مولانا عبداللہ کی غربت اور ان کی آزمائش تھی، اور جنات کی دوستی انعام۔